اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس اے لوگو کلو کھاؤ مما اس میں سے جو فی الارض زمین میں ہے حلالا طیبا زمین میں تو ہے پر کون سا کھانا ہے حلالا حلال طیبا پاکیزہ ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرو کس چیز کی خطواتی قدموں کی الشیطانی شیطان کے انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے مبین کھلم کھلا تو آرڈر آئے ہیں اس میں کتنی طرح کے پہلا آرڈر حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو بھی زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اس کا آرڈر پہلا پھر دوسرا آرڈر کیا ہے کہ شیطان کے طریقوں پر نہ چلو تو ہم حلال کو بھی دیکھیں گے طیب چیز کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اور شیطان کے قدموں پر جو نہیں چلنا اس کے طریقوں پر جو نہیں چلنا تو کیا کیا چیز اوائڈ کرنی ہے انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے جی اے لوگو اس میں سے کھاؤ جو زمین میں ہے حلال ہے اور پاکیزہ اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اب اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ کہ یا ایھا الناس جو خطاب آیا ہے نا اے لوگو اب اس خطاب میں اس ایڈریس میں یہ کس کو مخاطب کیا گیا اے لوگو اس میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں ٹھیک ہے پھر یہ حکم ہے کلو کا جو انداز ہے نا یہ حکم کا ہے کلو کھاؤ مما فی الارض حلالا طیبا اس میں سے کھاؤ جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ تو اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ چیز کھانے کا حکم دے کر ایٹ دا سیم ٹائم حرام سے روکا بھی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری کائنات کو روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے زمین کی تمام پاکیزہ چیزیں مباح کر دی ہیں مطلب کہ ہمارے لیے الاؤڈ کر دی ہیں ہر وہ چیز ابھی دیکھیے ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ختم ہو جاتی ہے وہ حلال ہے اور ہر حلال چیز پاک ہوتی ہے ٹھیک ہے I will repeat my words ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ختم ہو جاتی ہے وہ حلال ہے اور ہر حلال چیز پاک ہوتی ہے حلال اشیاء نقصان دہ نہیں ہوتی نہ ہی صحت کے لیے نہ عقل کے لیے اور نہ ہی جسم کے لیے فائدے مند ہی ہوتی ہے ان کا نقصان نہیں ہوتا نہ تو ان سے عقل ظاہر ہوتی ہے نہ جسم میں کسی قسم کی وہ پریشانی نقصانات درد کا باعث بنتی ہیں اور نہ ہی صحت کے لحاظ سے کسی قسم کا نقصان پہنچاتی ہیں تو حلال اشیاء جو ہے بیسیکلی صحت ہو عقل ہو یا جسم ہو کسی بھی لحاظ سے نقصان دہ یا ہارمفل نہیں ہوتی اب اس میں ہمیں بہت ہی خوبصورت حدیث ملتی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے مطلب اپنے رائٹ ہینڈ سے قبول کرتا ہے پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس کو بڑھاتا ہے بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے سبحان اللہ 1410 بخاری میں حدیث آپ کو ملے گی پھر اسی طرح سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو
اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسولو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے عملوں کو جاننے والا ہوں۔ اسی طرح سے ہمیں اور مزید فرمان ملتا ہے، فرمان الہی، اور فرمایا اے ایمان والو ہم نے جو تم کو پاکیزہ رزق دیا اس میں سے کھاؤ۔ اس کا آگے آپ کو سورۃ البقرہ آیا 172 میں بھی تذکرہ ملے۔ پھر ایسے آدمی کا ذکر فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے، اور اسے مسلم کی حدیث جو ہے 2346 میں روایت کیا گیا ہے۔ کیا ہے کہ ایسے آدمی کا ذکر ہے جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے، پریشان بال، جسم گرد آلود، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کر کے کہتا ہے اے رب اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام اور اس کا لباس حرام اور اس کی غذا حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہ تو سارا ہم ابھی تک جو دیکھ رہے ہیں حلال کے حوالے سے ہے، اس کی فضیلت کے حوالے سے ہے، اسی کے بارے میں ہمیں روشنی حاصل کی احادیث کے تھرو، قرآن کی آیات کے تھرو۔ اب بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ طیباً کی طرف۔ طیب سے مراد وہ چیزیں جو بذات پاکیزہ ہوں، مطلب کہ اپنی ذات میں پاکیزہ ہوں۔ با الف لام را الف تا، ذات لگائیں گے، ذات جیسے لکھتے ہیں اس کے پیچھے بل لگا دیں، بس بالذات پاکیزہ ہوں، اور جسم اور عقل کے لیے نقصان دہ نہ ہوں۔ اور اسے ابن کثیر 104 کے ریفرنس کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ طیباً سے مراد وہ چیزیں ہیں جو بذات پاکیزہ ہوں اور جسم اور عقل کے لیے نقصان دہ نہ ہوں، یعنی وہ خبیث اور ناپاک نہ ہوں۔ اگزامپلس جیسے کہ مردار ہوتا ہے، خنزیر کا گوشت ہوتا ہے، اور جتنی بھی ناپاک باقی تمام چیزیں ہیں۔ اس میں بھی سید ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سید ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ آیت پڑھی، بہت ہی خوبصورت ہے یہ بھی، کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات اگر ایزی ورڈنگز میں ایکسپلین کروں تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو فرمایا، سعد پاکیزہ روزی کھاؤ، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک حرام لقمے سے جسے انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، اور جس کا گوشت حرام اور سود سے پیدا ہوا، اس کی حقدار آگ ہی ہے۔ اس کو انشاءاللہ میں مزید ڈیفرنٹ ورڈنگز کے ساتھ جو ہے وہ بھی ایکسپلین کروں گی، لیکن اس آیا کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے ہمیں۔ اب حکم کو ڈیٹیل سے سمجھنے، جو شروع جو ہے کافر اور مومن ہر ایک کو خطاب کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ایڈریس کیا ہے کلو سے، کھاؤ۔ تب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہر قسم کے پھل، اناج اور حیوانات کھائیں جن کا کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہو، یعنی نہ وہ غصب شدہ مال ہو، نہ حرام سے ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو، اور نہ کسی حرام کام پر اس سے مدد لی گئی ہو۔ اپنے لیے پوائنٹس میں کیٹیگریز نوٹ کر لیں، یعنی نہ وہ مال جو غصب شدہ ہو، ٹھیک ہے، نہ حرام ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو کہ اس کا سورس ہی حرام ہو، اور تیسری بات اس میں نہ کسی حرام کام پر اس سے مدد لی گئی ہو۔
اب اس آیت میں یہ بات بہت واضح کر دی گئی ہے، اور ویسے بھی بینگ اے ہیومن اگر ہم خود بھی دیکھیں جن بھی ایجز میں ہم ہیں، کہ انسان کا کم از کم اتنی خوراک کھانا فرض ہے کہ جس سے اس کا ڈھانچہ کھڑا رہ سکے، مطلب کہ وہ اتنا کھائے ایٹ لیسٹ کہ وہ سروائیو کر سکے، وہ اب ایک ایز اے مومن اپنی ڈیوٹیز اچھے سے انجام دے سکے۔ ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ مومن بہت پسند ہے جو کہ صحت و عافیت کے ساتھ جو ہے وہ رہتا ہے، اپنی عبادات کو بھی پورا کرتا ہے، بجائے اس کی کہ وہ شخص جو کہ لاپرواہی برتے، ڈھنگ سے کھانا نہ کھائے اور اس میں بھی اپنی طرف سے سمجھے کہ میں بہت کوئی نیک عمل کر رہا ہوں۔ تو یہ ترتیب نہیں دلائی گئی، بلکہ باقاعدہ یہ حکم ہے۔ اس آیت کے ظاہری حکم کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو کھانا ترک کرنا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں حکم دیا تو وہاں یہ چیز بھی واضح بورڈ ورڈز میں سمجھ لیں کہ اس آیت کے ظاہری حکم کے مطابق کھانا ترک کرنا گناہ ہے۔ تو اب جب ہم حلال بھی چیزیں دیکھائے، طیب بھی دیکھائے اور حکم بھی جانا ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ شریعت میں ہر چیز حلال ہے جب تک اس کی حرمت پر دلیل قائم نہ ہو۔ محرمات کی دو قسمیں ہیں، محرم لذاتی ہی، یعنی جو چیز خود حرام ہے اور وہ ناپاک چیزیں ہیں جو پاکیزہ چیزوں کی ضد ہیں، ٹھیک ہے۔ حرام کرنے والے کسی سبب کے پیش آنے کی وجہ سے حرام ہونے والی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یہ حقوق اللہ یا حقوق العباد کے تعلق کے حوالے سے حرام ہوتی ہیں، یہ حلال کی ضد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو شریعت میں نقصان دہ چیزوں کو بیسیکلی حرام کیا گیا ہے۔ ہر وہ چیز جو کسی درجہ میں بھی انسان کی فطری طلب کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور طرف موڑ دینے والی ہو، اس کو بھی حرام کیا گیا ہے، اور جو چیز حرام کا باعث ہے اس کو بھی حرام کیا گیا ہے۔ تو یہ بات کہ ہم خود سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں بنا سکتے، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کنسیڈر کر دی ہے ہمارے لیے، ہم اسے کھائیں گے، خوشی سے کھائیں گے، لیکن جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا رکیں گے، وہ نہیں کھائیں گے، اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ تو اس میں یہ واضح کر لیں کہ جب کسی چیز کو حرام ٹھہرایا جاتا ہے تو کسی خود ساختہ عقیدے کی وجہ سے اس کو مقدس ٹھہرایا جاتا ہے۔ مطلب یہ جو لوگ خود سے اپنی آپ بنا لیتی ہیں نا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، میں ان لوگوں کی کیٹیگری کی بات کر رہی ہوں۔ یہ ایک سمپل میٹر نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام یا حلال ٹھہرا لیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کسی چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں، ان کا کوئی خود ساختہ عقیدہ ہوتا ہے اس کے پیچھے، حرام بھی اسی بیسس پہ رکھتے ہیں اس کو وہ، اور مقدس بھی اسی بیسس پہ رکھتے ہیں اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں غیر اللہ کو بیسیکلی حصہ دار بنانا ہے، اسے اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ احترام اور تقدس کے فطری جذبات کو تقسیم کرنا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جن کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ہمارے اوپر کبھی کسی صورت میں ہماری یہ جرت نہیں ہو سکتی ہم اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال اور حرام کریں، جو شریعت نے بتا دی ہیں بس ہم نے ایز اٹ از فالو کرنی ہے۔ پھر آگے آ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھا ہے، آگے ہے وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ تم پیروی کرو کس چیز کی، خطوات ہی۔ تو اب یہ خطوات بیسیکلی کیا ہے، اب اس کو دیکھیں، پہلے صرف خطوات کو دیکھتے ہیں، پھر اس کو الشیطان کے ساتھ ایڈ کر کے دیکھتے ہیں۔ تو خطوات جو ہیں اس سے مراد ہے شیطان کی راہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ بیسیکلی خطواتن ہے آپ کے سامنے یا خطواتی ہے، تو یہ خطواتن کی جمع ہے، مطلب غور سے سمجھیے، چلنے والے دونوں قدموں کی درمیانی مسافت کا نام خطوہ ہے، خا تو واو اور گول والی جو تا ہے تائے مربوطہ۔ چلنے والے دونوں قدموں کی درمیانی مسافت کا نام خطوہ ہے، اور یہ جو خطوات ہے یہ جمع ہے اس کی۔
یہاں شیطانی اعمال، افعال اور راستے مراد ہیں۔ تو خطوات سے مراد شیطان کی راہیں ہیں جن پر ڈال کر وہ اپنے ماننے والوں کو گمراہ کر دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر پھر حرام کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب شیطان کے سٹیپس کو فالو کریں گے تو پھر ایسے ہی کریں گے نا۔ تو یہ شیطان کی راہیں ہیں جن پر ڈال کر وہ کیا کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کو گمراہ کرتا ہے، اور پھر جب وہ گمراہ ہو جاتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی حلال کی ہوتی ہیں نا ان کو وہ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ اس کا ریفرنس بھی جو ہے وہ ابن کثیر میں ملے گا آپ کو 104/1۔ اب اس کو خطوات الشیطان دونوں کو ملائیں۔ اب جب دونوں کو ملائیں گے کمبائنڈ فارم میں دیکھیں گے تو اس سے مراد شیطان کے راستے ہیں جن پر وہ چلاتا ہے، یعنی کفر، فسق، ظلم اور باقی تمام گناہ۔ اس میں تمام حرام کھانے بھی شامل ہیں۔ اب شیطان کے سٹیپس کی جو پیروی ہے یا اس کو فالو کرنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا، جیسے کہ مشرکین اپنے بتوں کے نام جو ہے جانور وقف کر کے انہیں اپنے لیے حرام کر لیتے تھے۔ اسی طرح سے ایک حدیث قدسی میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو جو مال دیا وہ ان کے لیے حلال کر دیا۔ میں نے اپنے بندوں کو توحید پر پیدا کیا، پھر شیطان ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے دور ہٹا دیتا ہے اور میری حلال کردہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ مسلم کا ریفرنس ملے گا آپ کو 7207۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بہت ہی خوبصورت یہ جو عمل ہے وہ ہمارے لیے واضح کرتا ہے کہ کیا یہ بہت آسان ہے کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کنسیڈر کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن بکری کا پایا نمک لگا کر کھا رہے تھے۔ ایک شخص جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ ہٹ کر دور جا بیٹھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کھاؤ۔ اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا روزے سے ہو؟ کہا نہیں، میں تو اسے اپنے اوپر حرام کر چکا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ شیطان کی راہ چلنا ہے، اپنی قسم کا کفارہ دو اور کھا لو۔ اور یہ ابن کثیر میں 240 اور 241 کے نمبر کے ساتھ ہمیں ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے سورۃ الانعام میں بھی واضح فرما دیا۔ مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا انسان شیطانوں اور جن شیطانوں کو دشمن بنا دیا ہے جو دھوکہ دینے کے لیے ملمہ کی ہوئی باتیں ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ سورۃ الانعام 112 کا ریفرنس ہے اس کے پیچھے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اِنَّهُ بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدوٌّ مبین دشمن ہے کھلم کھلا۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہذا کیا کرو، اس سے بھاگو جیسا کہ بھاگنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ اس میں آپ کو فاطر کا ریفرنس میں ملے گا، سورہ فاطر آیا 6۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم دشمن بنا لو اسے، یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ اسی طرح مزید ہمیں جو ریفرنس ملتا ہے سورۃ الکہف 50 میں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ کیا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو کیا تم میری بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ اس طرح مزید آپ کو ریفرنس ملتا ہے سورۃ النساء آیا 60 میں، اور شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں بہکا کر گمراہ کر دے، بہت دور کا گمراہ کرنا۔
ٹھیک ہے جی. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. اسی طرح سے مزید آپ کو سورۃ القصص آیہ نمبر 15 میں بھی ریفرنس ملتا ہے اور سورۃ المائدہ 91 میں بھی. سورۃ المائدہ 91 کا مفہوم یہ ہے کہ بلا شبہ شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دے. تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ اور پھر سورۃ القصص میں بہت واضح ورڈنگز ہیں. انہ عدو مضل مبین، یقیناً وہ کھلا گمراہ کرنے والا شخص ہے. تو یہ جی ہماری آیت یہاں تک الحمدللہ مکمل ہو گئی.